عرب کے لوگوں کو اپنی فصاحت و بلاغت، انٹلیکچوئل جو وہ تھے، وہ ان کا بڑا ایک زوم تھا، بلکہ شاید بہت سارے ناظرین کے لیے نئی بات ہوگی۔ بیسیکلی جو عرب کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ عربی کہلاتے ہیں، اور باقی کیا کہلاتے ہیں؟ عجمی، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم جو یہ عجمی ہے نا، عجمی کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ عجمی کا معنی ہے گونگے۔ عرب کے لوگوں کو یہ کہنا تھا کہ ہمیں بولنا آتا ہے، باقی دنیا تو عجم ہے، یہ گونگے ہیں۔ تو بیسیکلی ان کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا۔ اچھا، اس زمانے میں دو طرح کی لڑائیاں ہوتی تھی، ایک لڑائی تلوار سے ہوتی تھی اور ایک لڑائی الفاظ سے ہوتی تھی، اشعار سے ہوتی تھی۔ معاذ اللہ جو بے ایمان لوگ تھے، غیر مسلمین تھے، مشرکین تھے، وہ نبی پاک کی شان میں ہجوم کرتے تھے، یعنی گستاخی کرتے تھے اور پیارے آقا کے خلاف اشعار لکھتے تھے۔ اب ان کا جواب صحابہ کرام علیہم رضوان، یعنی گویا ناموس رسالت کا جو ایک انداز ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا ان کی کہ پیارے آقا کی شان وہ نعت خوانی کے ذریعے بیان کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی پاک کی بارگاہ کے نعت گو شاعر ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ بن رواحہ سے فرمایا کرتے، جس کا مضمون ہے: اے عبداللہ، ان مشرکین کو جواب دو اپنے اشعار کے ذریعے، تمہارے اشعار ان لوگوں کے لیے تیر کی مانند ہیں۔ یعنی وہ نبی پاک کی طرف سے جواب دیتے تھے انہیں۔ اور حضرت حسان بن ثابت کی تو کیا شان ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں ممبر پر بٹھا کر اپنی نعت شریف سنا کرتے تھے اور دعا فرماتے کہ یا اللہ، حسان بن ثابت کی روح القدس کے ذریعے مدد فرما۔ تو اب اس سے ایک اور بڑی پیاری بات سیکھنے کو ملی کہ نعت پڑھنا یہ صحابہ کی سنت ہے، اور نعت سننا یہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ تو پھر کیوں نہ نعت خوانی کیا کریں، پھر کیوں نہ نبی پاک کا چرچا بیان کریں۔ اب ذرا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ایک ہی شعر سناؤں گا، اب اس میں بہت سارے مسکنسیپشن کلیئر ہو جائیں گے، بہت ساری باتیں کلیئر ہو جانی ہیں۔ اب صحابی رسول کیا کہتے ہیں، اور یہ حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں یہ اشعار لکھے ہیں: وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اب صرف ایک کپلٹ کو لے لیجئے۔ آپ لکھتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي، what is the meaning of that beautiful couplet؟ آپ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي، آقا آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، حضور آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ نمبر 3، آپ کہتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ کریم نے آپ کو سارے عیبوں سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایک اور سٹیپ فارورڈ کر کے کیا کہہ رہے ہیں، سمجھنے والے ہی سمجھ پاتے ہیں اس بات کو، کہ حضور آپ کو رب نے ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے جناب؟ اب یہ صحابی رسول کا کہنا ہے۔ اب ان چاروں باتوں کو ذہن میں رکھیے، اور آج کے دور کے شعراء اور ہمارے بزرگوں نے جو شعر لکھے اب ذرا سنیے گا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي، حضور آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، حضور آپ جیسا جمیل تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ تو اگر آج کے شعراء کہیں اور ہم جھوم جھوم کر پڑھیں کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، ارے یہ تو حضرت حسان بن ثابت کی شاعری کا ترجمہ ہو گیا۔ اب تیسری بات، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اب اس کا معنی کیا بن رہا ہے کہ حضور آپ کو اللہ نے سارے عیبوں سے پاک فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اب اگر میرے اعلیٰ حضرت اگر لکھتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یعنی نقص تو دور کی بات ہے، گمان بھی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کی کیسی شاندار تشریح نظر آ رہی ہے۔ اب چوتھی بات حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، حضور رب نے ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے۔ تو بریلی کے تاجدار اگر لکھیں کہ سبحان اللہ، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ ارے ہم تو نعت خوانی صحابہ کے طریقے پہ پڑھ رہے ہیں، جو صحابہ نے کہا ہم اسی کو ٹرانسلیٹ کر کے نعت خوانی میں پڑھتے ہیں، تو پھر کسی کو پرابلم کیوں ہے؟ ہاں، اس زمانے میں بھی پرابلم تھی اس نعت خوانی سے جو جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا۔ آج اگر کسی کو پرابلم ہے اپنے دل کا چیک کروا لے۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔